ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوشحال سلطنت میں ایک دانا اور ہمدرد مسلم بادشاہ رہتا تھا جس کا نام سلطان ابراہیم تھا۔ وہ اپنی ذہانت، انصاف پسندی اور دل کی گہرائیوں سے ہمدردی کی وجہ سے پوری سلطنت میں معروف تھا۔ سلطان ابراہیم صرف ایک حکمران نہیں تھا بلکہ ایک ایسا رہنما تھا جو ہمیشہ اپنے عوام کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کام کرتا تھا، چاہے وہ کسی بھی حیثیت دولت کے ہوں۔ اس کی حکمت بے مثال تھی اور اس کی مہربانی نے ہر شخص کے دل کو چھو لیا تھا۔ سلطان ابراہیم کا ایمان تھا کہ ایک سچا حکمران اپنی طاقت دولت میں نہیں بلکہ اپنے عوام کی خدمت اور ان کی فلاح میں اپنی طاقت تلاش کرتا ہے۔ وہ اکثر اپنے شاہی کتب خانہ میں گھنٹوں گزارا کرتا، حکمرانی، تاریخ اور فلسفہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتا تاکہ اپنے ملک کی خدمت کے لیے مزید علم حاصل کر سکے۔ مگر وہ صرف کتابوں سے نہیں سیکھتا تھا، اس کا ماننا تھا کہ اپنے عوام کی بات سننا سب سے اہم سبق ہے۔ ایک دن ایک غریب کسان دربار میں آیا، اس کے کاندھے پر ایک بھاری بورا تھا۔ وہ بہت دور سے بادشاہ سے مدد کی درخواست کرنے آیا تھا۔ دربار کے دربانوں نے شک کیا اور سوچا کہ کسان کا مسئلہ بادشاہ کو پریشان کرنے کے لائق نہیں ہے، لیکن سلطان ابراہیم نے ان کی باتیں سن لی اور فوراً حکم دیا کہ کسان کو ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ کسان گھبرا کر اور شرمندہ سا بادشاہ کے سامنے آیا اور اپنی پریشانی بیان کی کہ بادشاہ، میرے کھیت کئی موسموں سے خراب ہو گئے ہیں، میرے پاس بیج خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور میرے خاندان کو بھوک کا سامنا ہے، مجھے نہیں پتہ کہاں جاؤں۔ سلطان ابراہیم نے غور سے سنا اور اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، بس گہری ہمدردی تھی۔ ایک لمبے توقف کے بعد بادشاہ نے کہا، میں تمہاری تکلیف کو سمجھتا ہوں، یہ تمہاری ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کی تکلیف ہے، مگر فکر نہ کرو، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں کو حکم دیا کہ وہ کسان کو بیج، اوزار اور اتنے پیسے دیں جتنے سے وہ اپنی فیملی کو اگلے فصل تک پال سکے، لیکن سلطان ابراہیم نے یہاں تک رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے کسان کے کھیت کی مدد کے لیے زرعی ماہرین بھی بھیج دیے تاکہ کسان کو بہتر طریقوں سے زمین کا انتظام کرنے میں مدد ملے۔ کسان بادشاہ کی مہربانی سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ یقین نہیں کر پائے۔ لیکن بادشاہ سلامت، میں آپ کا کیا بدلہ دوں؟ سلطان ابراہیم مسکرا کر بولا، میرے لیے بدلہ کچھ نہیں، بس تم میری ایک بات یاد رکھو، جب تمہیں سکون ملے تو دوسروں کی مدد کرنا۔ سچی بھلا دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹنے میں ہے۔ چند مہینوں بعد کسان کے کھیت میں فصلوں کی بھرپور پیداوار ہوئی۔ وہ دوبارہ خوشحال ہو گیا اور بادشاہ کی مہربانی کو کبھی نہ بھولا۔ اس نے بادشاہ کے کہے گئے الفاظ کو یاد رکھتے ہوئے دوسروں کی مدد کرنا شروع کی اور اپنے علاقے کے دوسرے کسانوں کو بھی حکمت اور مدد فراہم کی۔ ایک دن سلطان ابراہیم نے کسان کا حال معلوم کرنے کے لیے اس کے کھیت کا دورہ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو کسان نے اس کا دل سے استقبال کیا اور کہا، بادشاہ سلامت، اب میرے پاس سب کچھ ہے، میرے کھیت، میرا خاندان اور آپ کی مہربانی سے بھرپور دل۔ سلطان ابراہیم نے سر ہلایا اور کہا، یہ تمہاری محنت کا انعام ہے، مگر یہ یاد رکھو کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بانٹنا تمہارا فرض ہے۔ ایسے ہی سلطان ابراہیم کی سلطنت خوشحال ہوئی، نہ صرف دولت میں بلکہ روحانیت میں بھی۔ اس کے لوگ اپنے بادشاہ سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ وہ صرف حکمت کے ساتھ نہیں بلکہ دل سے بھی حکومت کرتا تھا۔ وہ نہ صرف ایک حکمران بلکہ ایک دوست، ایک رہنما اور ایک مرشد بن گیا تھا۔ سلطان ابراہیم کی کہانی ہر طرف پھیل گئی اور دوسرے حکمرانوں کو بھی یہ سبق دیا کہ ایک بادشاہ کی سب سے بڑی طاقت اس کی حکمت اور ہمدردی میں ہے۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ ایک حکمران کا اصل طاقت اس میں ہے کہ وہ اپنے عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کتنا ہمدرد ہے۔ اور یوں سلطان ابراہیم کا ورثہ نسلوں تک زندہ رہا، جو حکمت، انصاف اور ہمدردی کا نمونہ بن کر ہر دل میں رہ گیا۔